کل پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ سائفر کے بارے میں عمران خان کو 11 مارچ کو کامرہ میں آرمی چیف نے خود اس کا ذکر کیا تھا اور عمران خان نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا اور بعد میں جب 27 مارچ کو لہرایا گیا تو ہم حیران ہو گئے. پہلے تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. وہاں شاہ محمود قریشی تھا, وہاں اسد عمر تھا, وہاں پرویز خٹک تھا اس میٹنگ کے اندر. ہاں ادھر یہ بالکل نہیں کہا. یہ وہاں صرف یہ ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ سائفر آیا, یہ امریکنوں سے آیا یہ سائفر, اور ہم ان کو ڈیمارش کریں گے. کیونکہ سائفر کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا امبیسڈر نے کہ کبھی اس کی زندگی میں اس طرح کی بات نہیں کی گئی کہ امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ جناب اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو ہم نے کہا کریں گے. میں نے اس کو صرف یہ بتایا, اور اس کے بعد کیونکہ OIC کانفرنس آ رہی تھی 1920 کو تھی, ہم نے جان کے اس کے لیے ہم رکے رہے. اچھا, یہ بالکل انہوں نے غلط, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی غلط بیانی کی, اور بھی غلط بیانیاں تھیں, یہ کرنی نہیں چاہیے. اور میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ بات کروں کہ میرے ادارے کو نہ نقصان پہنچے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سازش کے کوئی شواہد بھی نہیں ملے, ہم نے تحقیقات بھی کی, تو یہ صرف اپنے مفادات کے لیے اور فوج کو عوام کے سامنے لانے کے لیے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے عمران خان نے میڈیا کو بھی جو ہے وہ اپنے بیانیے کا سکھایا, ان کو فیڈ کیا اور کچھ چینلز کو. لیکن سب سے پہلے تو وہاں سچ کی بھی بڑی بات ہوئی. میں سوچ رہا تھا سچ آنا چاہیے سامنے. سچ کیا ہے؟ سائفر سچ ہے, سائفر اویلیبل ہے. سائفر نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں پریزنٹ ہوا ہے. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جدھر آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا اور جدھر یہ ISS چیف بیٹھا تھا اس کے سامنے پریزنٹ ہوا ہے. انہوں نے کہا مداخلت ہوئی ہے. اگر مداخلت نہیں ہوئی تو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نہ کہتی. مداخلت کیا ہوئی ہے؟ امبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بدلو, نو کانفیڈنس موشن میں. وہ پریزنٹ ہوا, منٹس اویلیبل ہیں اس کے. انہوں نے پھر ڈیمارش کیا اس کو, تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے تو ظاہر ہے امریکہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ظاہر اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں, تو امریکہ کو ایسی عمران خان سے کیا پرابلم تھی؟ امریکہ عمران خان کو ہٹانا کیوں چاہتا تھا؟ آخر عمران خان نے ایسا کیا کیا تھا؟ دیکھیں, امریکہ کو عادت پڑی ہوئی ہے, یہاں اسٹوجز بیٹھے ہوئے, جو حکم دیتا ہے وہ مان جاتے ہیں. یہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں تو کیونکہ ہم وہ ان کی جہاد, افغان جہاد جب لڑی جا رہی تھی تو انہوں نے پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بنا دی. ہمیں پیسے دیتے تھے, ہم لڑتے تھے, لیکن ہمیں ان کی ضرورت تھی. جیسی وہ ختم ہوئی انہوں نے ہمارے پر سینکشنز لگا دی, اور یہاں کوئی ان کے سامنے بات کرتا ہی نہیں تھا پاکستان کے انٹرسٹ میں. جب انہوں نے ہمیں ضرورت پڑی وار آن ٹیرر میں, جناب جنرل مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پہ مان لیا, 80,000 پاکستانی مار گئے اس میں. پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کی بجائے ان کے انٹرسٹ کے لیے اپنے لوگ قربان کر دیے. ان کو عادت پڑی ہوئی ہے, یہاں سارے ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے ہیں, گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک نئی ریلیشن شپ ہوتی ہے, وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے. وہ ان کو اگر عادت پڑی ہو غلاموں سے ڈیل کرنے کی, تو کوئی آزاد آدمی آئے گا تو تھوڑا تو مسئلہ آئے گا نا اس کو, لیکن ری ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اب ہندوستان ہے, وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل. اس نے روس سے تیل منگوایا. پہلے تو میں کبھی کسی کی ڈکی میں گھس کے تو آرمی چیف کو نہیں ملنے گیا. جو میٹنگ ہوئی تھی وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی تھی, عارف الوی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. کوئی چھپ کے ان دا سینس کہ پبلک نہیں کی تھی کیونکہ مذاکرات ہو رہے تھے, لیکن ان کو واضح ہونا چاہیے کہ وہ میٹنگ کا صرف ایک مقصد تھا, صاف اور شفاف الیکشن. صحیح. ابھی بھی ہم وہ جو میں پبلک میں کرتا ہوں وہ میٹنگ کا مقصد سر, اس میں تو کوئی غیر آئینی غیر قانونی بات نہیں ہے. اور میں یہ اس لیے دیکھیں نا, جب جس کا کام یہ نہیں ہے. ایبٹ آباد آپریشن ہوا, کبھی ہم نے اس طرح کھل کر سامنے DG ISI نہیں آئے اور بات نہیں کی. میں تو یہی سمجھ سکتا ہوں کہ جو ارشد شریف شہید کے بعد جو پبلک کا ریاکشن آیا, مجھے لگتا ہے کہ اس ریاکشن کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. سب کو پتا ہے کہ ارشد شریف کو کون دھمکیاں دے رہا تھا, سب کو پتا ہے, سارے صحافیوں کو پتا ہے. ڈرتے ہیں تو نہیں بات کرتے, کیونکہ ان کو بھی شاید ننگا کر کے اور جیلوں میں کیے جو اعظم سواتی وغیرہ سے کیا, لیکن سب کو پتا ہے کون تھا, کون دھمکیاں دے رہا تھا ان کو. ارشد شریف کو
اور ان کے گھر جا کے ان کی والدہ سے پوچھ لیں, وہ آپ کو ساروں کو بتا دیں گے کون تھا یہ لوگ. اب اس کا ریئیکشن آیا, اس کے ریئیکشن کے اوپر انہوں نے آ کے اوور کمپنسیٹ کیا اور ایسی ایسی باتیں کی جس کا میں بڑا سخت جواب دے سکتا ہوں. لیکن میرے ملک کی فوج ہے, ادارہ میرے ملک کا ہے, اس کو نقصان پہنچنا میرے ملک کو نقصان ہے, اس لیے میں اپنا منہ بند کیا ہوا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ عمران خان نے مارچ میں جنرل باجوہ کو غیر معینہ توسیع کی پیشکش کی تھی جسے جنرل باجوہ نے ٹھکرا دیا؟ ہم نے دیکھیں مجھے ایک غصہ ہے کیونکہ ہر چیز کانٹیکس میں پیش کیا کرے کہ وہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی. بات اس کانٹیکس میں ہو رہی تھی کہ ہماری معیشت 6% پہ گرو کر رہی تھی. ہم نے وہاں سے اٹھائی تھی جدھر ملک بینکرپٹ تھا. کرونا کے 2 سال کے باوجود ہماری معیشت تیزی سے اوپر جا رہی تھی. 17 سال کے بعد ہماری بہترین اکنامک پرفارمنس تھی. ہماری انڈسٹری 11% پہ گرو کر رہی تھی. ہماری 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ بمپر کراپس تھے. آئی ٹی ایکسپورٹ 75% بڑھ رہی تھی. ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی. مجھے پتا تھا کہ اس وقت اگر یہ سازش کامیاب ہوگی ہماری یہ اکانومی کوئی سنبھال نہیں سکے گا. تو میں نے جنرل باجوہ کو, کیونکہ اس نے کل بات کی اس لیے میں کہتا ہوں خفیہ باتیں ہو رہی تھی, میں نے اسے کہا کہ اگر یہ ایکسٹینشن کی بات ہے اور یا آرمی چیف کی سلیکشن کی بات ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری ڈیسٹیبلائزیشن ہے تو ہم کنسیڈ کر رہے ہیں. میں تو پہلے ہی آرمی چیف آن میرٹ چاہتا تھا, اور اگر ایکسٹینشن کی بات ہے تو ہمیں بتا دیں, کیونکہ اگر اسی کی وجہ سے کیونکہ تباہی آنی تھی اور وہ تباہی آ گئی. انہوں نے جو گرائی گورنمنٹ یہ جو ہوا, کیونکہ یہ روک تو سکتے تھے نا, سازش ہو رہی تھی, پاور تو ان کے پاس تھی, انہوں نے نہیں روکا. آج ذرا حال دیکھ لیں 6 مہینے میں ہوا کہ, تو ذرا یہ پھر پوری بات کریں کہ اس طرح نہ کریں آ کے کہ جی ہم نے ان کو آفر دے دی. ادھر سے انکار ہوا. اس وقت تک میرے خیال میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. نہیں ایکسٹینشن کی بات نہیں, انہوں نے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ روکیں گے نہیں یہ جو رجیم چینج ہو رہا ہے. مجھے نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پہلے کبھی ضرورت تھی نہ آج ضرورت ہے, کیونکہ میں کبھی بھی میں تو کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا جو کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا پہلے وہ رہا, اس کا منسٹر رہا 8 سال. نہ میں کوئی نواز شریف ہوں جو جنرل جیلانی کے سریے لگاتے لگاتے اس کو چیف منسٹر بنا دیا, یا ان کے بچے ہیں. میں نے تو 22 سال محنت کر کے اپنی زیرو سے پارٹی کھڑی کی ہے. مجھے کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں کبھی بھی, اور ایک اور کہا گیا وہاں پریس کانفرنس میں کہ جی عمران خان کوئی غیر آئینی کام کرتا. یہ میں سوال پوچھنے آگے چل کے پوچھتی ہوں میں آپ سے سوال. میں یہ ان کو بتا دوں کہ میں نے پوری کوشش کی صاف اور شفاف الیکشن کے لیے کہ وہ EVM مشینز ہیں. کیوں میں کہہ رہا تھا EVM مشینز, کیونکہ اسے سارا دھاندلی ختم ہو جاتی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو یہ الیکشن کمیشن کے پیچھے جو پاور بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے بھی نہیں آنے دیا. پچھلے 3.5 سالوں میں سر آپ پر اتنا ہی دباؤ رہا ہے, اتنا ہی پریشر رہا ہے, آپ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے تھے, اپنی مرضی سے آپ قانون سازی نہیں کر سکتے تھے. آپ نے 12 یہ بات کی کہ قانون سازی کروانی ہو, فیٹ آف بل کا مسئلہ ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو منتیں کرنا پڑتی تھی کہ آؤ ان کو لے کر آؤ اور قانون سازی کرواؤ. 3.5 سال آپ اتنے بے اختیار تھے. دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں. میں پہلے واضح کر دوں کہ جو فوج انہوں نے ہماری پوری مدد کی. ہمیں کوئی مسئلہ فیٹف کے اندر ہم نے اکٹھا کام کیا. جو سب سے بڑا جو کرونا کا کرائسس تھا کووڈ-19 اس میں اکٹھے کام کیے. ایک لوکسٹ اٹیک ہوا اس میں سارا ایک, اور فوج گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور وہ سب سے تگڑا ادارہ ہے. تو انہوں نے ہمارا تو بڑا, اور فورن پالیسی پہ ہمارے کہیں شروع میں کلیش کوئی بھی نہیں تھا. مسئلہ ایک تھا, اور جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا رول آف لا. یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ تھا, یہ سارے ان ساروں کے اوپر کرپشن کیسز تھے. میں کہتا تھا ان کو کنوکٹ کرو, ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں تھے. نیب کو یہ کنٹرول کرتے تھے اور ادھر مسئلہ بنا ہوا تھا. اور ادھر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی کہیں گے جی ساروں کو اندر ڈال دو. اپوزیشن میں ان سے زیادہ ڈیموکریسی جانتا ہوں. ان کو کیا پتا ڈیموکریسی کا کیا ہے. ہم نے تو انگلینڈ میں دیکھی ہوئی ہے ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. کبھی مجرموں کو, چوروں کو بھی کبھی کہتے ہیں ڈیموکریٹس. ان کے اوپر بلینز کے کرپشن کیسز ہیں. پہلے جنرل مشرف معاف کر دیتا ان کو, جو وہ اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ پیسہ تو قوم کا چوری ہوا تھا. جنرل مشرف نے معاف کر دیا آتم تائی کی طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے.
اب آگے پھر ان کے کرپشن کیسز معاف کر دیے. میں اپنے بار کہہ رہا تھا کہ NRO میں نہیں دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی قانون کے اوپر ہیں لوگ کہ غریب آدمی چوری کرے جیل میں اور یہ چوری کرے اور کہے جی ہم کوئی خاص لوگ ہیں, ہم بلیک میل کریں گے, گورنمنٹ گرا دیں گے. سارے ان کو جو لانگ مارچز تھے وہ مہنگائی کے لیے نہیں تھے, وہ NRO کے لیے تھے. تو NRO دیا گیا, اختلافات یہیں میں نے ہر وقت ان کو کہا, مجھے کہتے جی آپ اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, یہ احتساب نہ کریں. اکانومی کا کیا, کبھی آج تک اکانومی ٹھیک ہوئی ہے جدھر رول آف لا نہیں ہوتا؟ چائنا نے 450 وزیروں کو جیلوں میں ڈالا ہے, سب سے تیزی سے ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. انہوں نے پتہ نہیں کیا تھا. اور وہاں سب سے بڑا اگر میں کہنا میں فیل ہوا ہوں, میں فیل اس لیے ہوا کہ ہم قانون کی بالادستی نہیں قائم کر سکے, ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکے. سر آپ کو باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ اس کے خلاف کیس نہ چلاؤ, زیادہ زور نہ ڈالو, زیادہ یہ نہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. نیب تو ان کے کنٹرول میں تھا, تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے, جس کی وجہ سے ان کو NRO دے دیا گیا دوبارہ. نہیں وہ تو بعد میں دیا نا جب میں گیا ہوں, جب آپ گئے. لیکن ہمارے دور ہم ان کو کنوکٹ ہی نہ کر سکے. FIA کا شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, 16 ارب نوکروں کے نام پر اپنے فیملی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے پیسے. اس میں کیا چھپی چیز تھی؟ کوئی عام آدمی ہوتا اس کو پکڑ گیا وہ جیل میں ہوتا, اس کو ہم پکڑ ہی نہ سکے کبھی. تو پیچھے سے یہ تھے, یہ ان کے پاس طاقت تھی, ہم کچھ نہیں کر سکے. سر وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یا آپ آج یہ انفارمیشن شیئر کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس مسئلے کی وجہ سے آپ کے تعلقات بہت خراب ہوئے؟ دیکھیں میرے دو جگہ تھے. ایک تو یہ تھا احتساب, وہ پہلے دن سے اور اوپنلی سب کو پتا ہے, میٹنگز میں میں کہتا تھا کہ آپ یہ ان کو چوروں کو پکڑ نہیں رہے, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں. وہ ہر قسم کی خیر ایکسکیوزز تو آپ کچھ بھی جسٹیفائی کر دیں, یہ ہے وہ ہے ملک ہے. اب عزرداری کے اوپر کیا چیز ہے, ان کو کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ وہ جو مراد علی شاہ تھا اس کے سارے کرپشن پورا, مجھے نیب کے چیئرمین نے کئی دفعہ کہا جی یہ تیار بیٹھے, ہمارا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, وہ اجازت نہیں مل رہی. اجازت کہیں اور سے ملنی تھی. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میرے سے تو نہیں اجازت لینی تھی نا, پاور ہمارے پاس تو نہیں تھا وہ نیچے. ایک تو وہ تھا, اور دوسرا ایک عثمان بزدار کو ہٹا کے جی علیم خان کو لگا دو, یہ دوسرا تھا. ادھر ایک وقت پہ آپ تیار بھی ہو گئے تھے. اینڈ میں جب ایک سٹیج آیا اینڈ میں کہ جب اب ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ہم نے کہا کہ دیکھیں اس وقت انہوں نے گورنمنٹ گرائی تو یہ ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا. ملک کے لیے اگر آپ اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کریں گے تو اکانومی بیٹھ جائے گی. یہ میں نے خود بتایا, ان کو شوکت طری نے بھی بتایا. ہم نے پوری کوشش کی کہ اس سٹیج کے اوپر یہ ڈی اسٹیبلائزیشن نہ ہونے دو. تو اس کا پرائس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی علیم خان, میں نے ویسے انہوں نے کہا, میں نے کہا جس وقت آپ علیم خان کو لے کے آئیں گے تو اس کو کھڑے ہو جائیں گے لوگ جو کہیں گے ہم نہیں اس کو ووٹ ڈالیں گے, اور وہی ہوا. اچھا, علیم خان چودھری پرویز لائی نے کہا ہم نہیں اس کو ووٹ ڈالتے, تو وہی ہونا تھا. تو بہرحال اور میں تھرو آؤٹ جو اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے عثمان بزدار کو, مجھے اس کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ریپلیسمنٹ تو تھی کوئی نہیں, اور مجھے پتا تھا علیم خان کے کیا مسئلے ہیں. ان کے LDA مجھے بتا رہا ہے کہ انہوں نے زمین انلیگل زمین اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, تو میں کیسے کسی کو چیف منسٹر بنا دوں؟ تو میں نے بتایا بھی. بہرحال دو میرے مسئلے تھے, یہی دو ہمارے اختلافات تھے. اس کے علاوہ تو ہماری بلکہ بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی. اس کے بعد آپ کے مسائل ایسے خراب ہونا شروع ہوئے؟ نہیں, یہ دو ایشوز رہے ہمارے تھرو آؤٹ. اینڈ میں جا کے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے, اور اس کے بعد گورنمنٹ چلی گئی. اگر ہماری کاوش پسند آئی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں ہماری رہنمائی کیجیے.